15 جولائی 2016 کی رات استنبول میں ایک معمول کی رات تھی۔ یہ شہر روشنی سے بھرپور اور یہاں رات گئے تک بازار اور ہوٹل کھلے رہتے، گویا یہ شہر رات دیر تک جاگتا ہے۔ اس رات بھی سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، لیکن خاموشی کے پیچھے ایک خونی طوفان جل اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ ترک فوج، فضائیہ اور بحریہ کا ایک دھڑاکہ، جو کہ امریکہ میں مقیم ایک صوفی لیڈر فتح اللہ گولن کا حامی اور طیب اردگان کی حکومت کا مخالف تھا، کئی ماہ سے ترک حکومت کا تختہ پلٹ دینے کے لیے خفیہ پلاننگ میں مصروف تھا، اور ساتھ ہی وہ صدر طیب اردگان کی قتل کی سازش بھی تیار کر چکے تھے۔ فوج کے کئی اعلیٰ افسران، جنرلز، ایئر فورس پائلٹس، نیول آفیسر، عدلیہ اہلکار اور سرکاری افسر بھی اس سازش کا حصہ تھے، اور آج رات وہ اس پلان پر عمل درآمد کرنے جا رہے تھے۔ رات 9:30 پر سازش کی ایک سرگنا میجر جالبی اوگلو نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور انقرہ، استنبول سمیت کئی شہروں میں موجود سازش میں شریک فوجی افسران کو شامل کیا۔ حملے کا آغاز استنبول سے ہونا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد پہلے ہی فوجی دستے اور ٹینک حرکت میں آ چکے تھے، اور میجر جالبی اوگلو کو اطلاع کر دی گئی کہ آبنائے باسفورس پر پہلے پل پر قبضہ کر لیا۔ چند روز قبل ہی استنبول انقرہ شہر میں اضافی ٹینک، جنگی گاڑیاں پہنچا دیں، اور سب کو سب ان شہروں کی اہم شاہراہوں، پلوں، چوکوں اور دیگر اہم مقامات کے محاصرے کے لیے پوزیشن پر پہنچایا جا رہا تھا۔ اردگان اس وقت چھٹی پر ترکی کے ساحلی شہر مارمرس میں موجود تھے، اور وہاں ان بغاوت کی اندرہناک خبر پہنچی۔ باغیوں نے سب سے پہلے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینلز کے دفاتر پر قبضہ کیا اور ٹی آر ٹی کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ باغیوں کے پیغام نشر کرے، جس میں انہوں نے فوج کی طرف سے ملک کے باغ دور سنبھال لیے جانے کا اعلان کیا، اور پورے ترکی پر خبر بجلی کی طرح گری۔ میڈیا اب باغیوں کا قبضہ تھا، تاہم سی این این نے موبائل گاڑی کے ذریعے سید اردگان کی ویڈیو نشر کی، جس میں انہوں نے باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے گھر سے نکلنے اور باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ترکی جاگ گیا۔ عوام درجنوں بیسیوں اور سینکڑوں کی ٹولیاں میں نہتے حالی ہاتھ اپنے قریب ترین شہروں اور اہم مقامات کی طرف بڑھے تاکہ انہیں باغیوں کے شکنجے میں جانے سے بچایا جا سکے۔ عین اسی وقت استنبول انقرہ کی فضاؤں میں F-16 جنگی طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی گرج سنائی دی، جو کہ باغیوں کے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنے اہم مقامات، دفاتر، شہروں کا گھیراؤ کر لیا، اور پھر پوری دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نہتے ترک عوام ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کو آگے بڑھنے اور ملک کے اہم مقامات پر قابض ہونے سے روکنے کے لیے خالی ہاتھ ان ٹینکوں اور گاڑیوں کے آگے لیٹ کر ان کا راستہ روکنے لگے۔ ساتھ ہی اردگان کے حامیوں اور کارکنان نے جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے فوجیوں کا راستہ کھوٹا کرنے اور انہیں پیش قدمی سے روکنے کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر باغیوں فوجیوں نے ترک مظاہرین پر کھلم کھلا براہ راست فائر کھول دیا، اور پورے ملک سے سینکڑوں زخمی اور شہادتوں کی اطلاع آنے لگی تھی۔ ٹھیک اسی وقت معمولی ہتھیاروں سے لیس پولیس اہلکار بھی جدید ہتھیاروں اور ٹینکوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹر سے لیس فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، اور کئی شہروں میں پولیس اور فوج کے درمیان جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے کی اطلاعات آنے لگیں۔ پولیس نے محدود نفری اور معمولی ہتھیاروں کے باوجود بھی کئی مقامات پر باغیوں کے خلاف زبردست مزاحمت کرتے ہوئے انہیں کئی گھنٹے تک آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ اسی وقت باسفورس قائم دونوں مقبوضہ پلوں کی بازیابی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عوام پلوں تک پہنچ چکے تھے، اور باغی اندھا دھند فائرنگ کے باوجود بھی ان کے جذبہ کو نہیں کچل پا رہے تھے۔ ساتھ ہی باغیوں کے ایک سرگنا میجر آگا نے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے مظاہرین پر فضائی حملے کی اپیل کی۔ اب باغیوں انتہائی خونی کھیل پر اتر آئے تھے۔ اگلے چند منٹوں میں ٹاکس سکوائر استنبول میں جمع مظاہرین پر جنگی طیاروں کی مدد سے بم گرائے جانے لگے، جس میں سینکڑوں مظاہرین شہید یا زخمی ہو گئے، اور اسی دوران باسفورس کے قریب جمع مظاہرین پر گن شپ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے آتش و آہرن کی بارش کی گئی۔ استنبول میں ٹی آر ٹی ریڈیو کی عمارت ابھی تک باغیوں کے قبضے میں نہ آ سکی تھی،
چنانچہ 10:30 بجے باغیوں نے اس عمارت کی طرف پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ترک عوام عمارت کے گرد گھیرا بنائے ہوئے خالی ہاتھ اس کا دفاع کر رہے تھے۔ فوجی باغیوں نے وحشی پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر فائر کھول دیا، جس میں 20 افراد شہید اور زخمی ہو گئے، لیکن شدید عوامی مزاحمت کے باغی فوجی اس اسٹیشن پر قبضہ نہ کر سکے اور TRT ریڈیو سے عوام کے لیے مسلسل خبریں ہدایات نشر ہوتی رہیں۔ ادھر باغیوں کے طیاروں نے پولیس اسٹیشن فورس کے ہیڈ کوارٹرز بمبوں سے اڑا دیا اور اس کھلی درندگی میں 70 پولیس کمانڈرز موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انقرہ میں باغیوں کا اگلا ہدف ایوان صدر تھا۔ نصف رات کے قریب بغاوت کی خبر نہ صرف پوری دنیا تک پہنچ چکی تھی بلکہ ترکی میں بھی بغاوت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا، اور اب پولیس کے ساتھ ساتھ ترک آرمی اور ایئر فورس بھی باغیوں کے خلاف متحرک ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باغیوں کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز ایوان صدر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں بھی ہزاروں ترک رضاکاران ایوان صدر کے دفاع کے لیے موجود تھے اور انہوں نے مضبوطی سے ایوان صدر کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہتھیار تھا، وہ تھا جذبہ حب الوطنی۔ باغیوں نے بقایا رات اگلی صبح تک ایوان صدر کے اطراف پر کئی مرتبہ بمباری کی تاکہ رضاکاروں کا خاتمہ کر کے ان ایوان صدر پر قبضہ کی راہ میں ہموار کی جا سکے۔ تاہم کئی جانوں کی قربانی دینے کے باوجود بھی ترک رضاکاران عوام مضبوطی سے اپنی پوزیشن پر جمے رہے۔ ایوان صدر پر حملے کے بعد باغیوں نے ترک پارلیمنٹ کی عمارت پر بھی بمباری کی۔ اس دوران ترک فضائیہ کے طیاروں نے باغیوں کے 2 ہیلی کاپٹر کو استنبول کی فضاؤں میں مار گرایا تھا۔ فضا میں موجود باغیوں کے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کا ایمونیشن اور فیول ختم ہونے کے قریب تھا۔ اب ان کے پاس فوراً لینڈ کر کے فرار ہو جانے کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ اب تک فضائیہ بھی پوری طرح سے متحرک ہو چکی تھی۔ انہیں کسی بھی وقت مار گرایا جا سکتا تھا۔ ادھر استنبول میں رات کے آخری پہر میں سینکڑوں باغی فوجیوں نے ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیا، لیکن اس وقت ہزاروں کی تعداد میں عوام ایئرپورٹ کے اندر اور باہر موجود تھی، جو کہ ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے اکٹھے تھے۔ اس موقع پر باغی فوج کے میجر جالبی اوغلو نے باغی فوجیوں کو سخت احکامات جاری کیے کہ جلد از جلد ایئرپورٹ پر قبضہ یقینی بنائیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر شے یا دستے پر فائر کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت سید اردگان کا طیارہ استنبول کی فضا میں پہنچ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ ہزاروں رضاکاران کے استقبال کے لیے رن وے کے قریب جا پہنچے تھے۔ اسی وقت ایک بری خبر سبھی باغیوں تک پہنچنے لگی کہ بغاوت کے سربراہ میجر جنرل سمی ترزئی کو ایک دلیر ترک فوج نے سارجنٹ عمر 40 دمیر نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پہلے اس قتل کو چند گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن یہ خبر دیکھ کر باغی قیادت کی طرف سے اب تک چھپائی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہل باغی فوجیوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا، چونکہ باغیوں کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ بغاوت کا ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ سینکڑوں باغی فوجی بھی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک کر گرفتار کیے جا چکے۔ باغیوں نے یکے بعد دیگر اپنی گاڑیوں اور ٹینکوں کو چھوڑ کر فرار شروع کر دیا تھا۔ کئی مقامات پر باغیوں نے اپنی پوزیشن چھوڑنے کا آغاز کر دیا۔ رات 2:30 بجے تک پولیس نے TRT وی چینل کی عمارت کو بھی عملے سمیت باغیوں سے آزاد کر لیا۔ صبح 3:20 پر طیب اردگان طیارہ اترا ترک پورٹ پر لینڈ کیا، جہاں ہزاروں کے مجمع نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ صبح 4 بجے میجر جالبی اوغلو نے واٹس ایپ گروپ میں پیغام کیا کہ اپنے میسیج ڈیلیٹ کرو، سرنڈر کرو دو یا پھر فرار ہو جاؤ، ہم سب اپنی پوزیشن چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی سینکڑوں باغی فوجیوں نے پولیس کے آگے سرنڈر کر دیا۔ 6 بجے تک فاسفورس پر تعینات باغی فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ جن باغیوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر کی، انہیں ترک کمانڈروں نے کارروائی کرتے ہوئے ٹھکانے لگا دیا۔ ترک عوام فتح یاب ہو چکے تھے۔ پوری ترکی میں جشن و خوشی کا سماں تھا۔ اگلی شام تک سبھی باغیوں، فوجی اور ان کے افسر ترک حکومت کی حراست میں تھے۔ تاہم اگلے کئی ماہ تک گولن نیٹ ورک کے کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بغاوت میں 104 باغی ہلاک ہوئے، 15,800 باغی گرفتار ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹرز بھی تباہ ہوئے۔ 350 کے قریب عوام
شہید ہوئے اور 100 کے قریب پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ 5 فوجی اہلکار شہید ہوئے اور 2185 زخمی ہوئے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔